نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2958، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ چیزوں کی چاہت نے تمہیں خسارے میں ڈال دیا ہے، نقصان میں۔ دیکھیں، یقیناً انسان کی خواہشات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کے لیے ہی بنایا گیا ہوں۔ وہ اپنے یہاں سے جانے کے بارے میں گمان ہی نہیں کر پاتا۔ دنیائی چیزیں اسے اتنا اٹریکٹ کرتی ہیں کہ وہ جو اپنا سفر طے کر رہا ہے ایک منزل کے لیے، وہ بالکل ہی بھول جاتا ہے کہ یہ میرا ایک سفر ہے، میں ایک منزل کے لیے یہاں ایک سفر طے کر رہا ہوں، اور اس دنیا کے سفر پر ہمیشہ کی منزل کا فیصلہ ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے اس دنیا کو حاصل کرنے میں، اس دنیا کو کمانے میں۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں تک کہ تم اپنی قبر سے جا ملے، ان قریب بہت ہی جلد تمہیں پتہ چل جائے گا جب قیامت قائم ہوگی کہ اللہ نے کیسا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ بہت ہی جلد تم دیکھ لو گے، اور پھر تم سے اس دن اللہ کی عطا کردہ نعمت، ساری نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرماتے ہیں، میرا مال جب کہ اس کا تو صرف وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا پھر اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر آخرت کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے آگے بھیج کر جمع کر دیا۔ لیکن انسان کی سوچ کچھ اور ہی ہے، حقیقت سے پرے۔ انسان دنیا میں بڑا عہدہ، بڑا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے سارے لوگ جانیں، اس کے پاس بہت پیسہ ہو، دنیائی ساری چیزیں ہوں، ہر چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، اور تو اور اس کی خواہشات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، بس بڑھتی ہی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے، ابن آدم کے پاس اگر سونے کی، گولڈ کی 2 وادیاں ہوں تو وہ یہ سوچے گا کہ میرے پاس تیسری بھی آ جائے، مجھے مل جائے۔ اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یہ گریڈ، لالچ ایسی ہی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین ثم آمین۔ جس دنیا کو انسان سب کچھ سمجھتا ہے، ہم اپنی ہی اس دنیا پر نگاہ ڈالیں، بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو دنیا کی نظر میں بڑے کامیاب ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص تھے ایپل کمپنی کے اونر اسٹیو جابس۔ جی، اسٹیو جابس ٹولڈ دیز فیکٹس اباؤٹ ہمسیلف while he was on his bed before his death، کہ لوگوں کو لگتا ہے میں بہت زیادہ سکسیسفل ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں نے بڑی ہی ناکامی کی زندگی گزاری ہے، میری لائف میں میری فیملی نہیں تھی، اور اس بات کا مجھے آج بڑا احساس ہے۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، حقیقت کچھ اور ہی ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اسلام میں کتنا زور دیا گیا ہے ان چیزوں پر کہ اللہ کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق کو بھی ادا کیا جائے، اپنے تمام رشتوں کو جو اللہ نے بتائے ہیں اس کے مطابق ان کو لے کر چلنا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کا خیال رکھنا۔ اسٹیو جابس نے آخری وقت میں اپنی یہ چیز بڑی محسوس کی، جس کا انہوں نے اپنے آخری وقت کے ایک انٹرویو میں ذکر کیا تھا۔ اسٹیو جابس کی موت 56 کی ایج میں پینکریاٹک کینسر سے ہوئی۔ دیکھیں، انسان کی بس یہی حقیقت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو انسان نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، یا پھر اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر آخرت میں جمع کر دیا، آخرت کے لیے، دیٹس آل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔